عزیز دوستو، آج سے نہیں صدیاں گزر چکی ہیں، جب بھی کوئی مسلمان اس دنیا فانی سے جاتا ہے تو اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کے قبر کے معاملات کی آسانی کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، ذکر اذکار، ورد وظائف، تسبیح و تحلیل کیے جاتے ہیں، صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں، عمرے کیے جاتے ہیں، حج کیے جاتے ہیں، مخلوق خدا کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں، مدارس بنائے جاتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ اگر احادیث نبویہ کو دیکھا جائے تو ان کے ماں کے ایصال ثواب کے لیے صحابہ نے کنویں بنائے تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے پانی خیرات کیا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، آقا آپ کی امت میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم سیدی جانے جانا نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو پانی پلانا۔ یہ بہت بڑا افضل عمل ہے۔ صحابہ کرام اپنے ماں باپ کے ایصال و ثواب کے لیے اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم فرماتے تھے، ٹھیک ہے، کسی کو ننگے کو کپڑا دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کا علاج کروانا، اور اگر کھانے کھلانے کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ اتنا افضل ترین عمل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3-4 میل تک دسترخوان لگا کر مسافروں کو تلاش کرتے تھے، اپنے گھر میں لاتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنے دسترخوان پہ لائے، جب اس کو کھانا کھلانے لگے تو آپ نے فرمایا، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے یہ میرے اللہ کا رب کا نام نہیں نہ لینا تو پھر دسترخوان سے اٹھ کے چلا جا، میں آپ کو کھانا نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، کھانا نہیں دوں گا۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اسی وقت رب ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا کر میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے رسول کو بتا دے کہ جس شخص کو تو نے ایک لمحے میں اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا ہے کہ چلے جاؤ، میں آپ کو کھانا نہیں دوں گا، جا کر میرے نبی کو بتا کے آؤ کہ تیرا خدا بھی تو اس کو کتنی دیر سے کھانا دے رہا ہے، نہ مجھے رکوع کرتا ہے، نہ مجھے سجدہ کرتا ہے، نہ میرا ذکر کرتا ہے، یہ غیر اللہ کو پوچھتا ہے۔ اگر تیرا خدا ہو کر اس کو کھانا دے رہا ہے تو کیوں کھانا نہیں دیتا اس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک میرے صاحبوں، میرے دوستوں، جب یہ بات پہنچی، ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، دوڑے، اس کو دوبارہ اپنے دسترخوان پہ لاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں۔ جب وہ کھانا نوش کرنے لگتا ہے، کھانا کھانے لگتا ہے، کھانا تناول کرنے لگتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، آپ مجھے واپس کیوں لائے ہیں؟ پہلے تو مجھے آپ نے اٹھا دیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو مجھے نہیں مانتا، اس کے باوجود میں 70 80 90 سال سے اس کو کھانا دے رہا ہوں، تو ایک دن میں بھی اس سے پریشان ہو گیا۔ تو اس بندے نے کہا، اس مشرک نے کہا، اس کافر نے کہا، یار تیرا رب کتنا مہربان ہے، تیرا رب کتنی محبت والا ہے، تیرا رب کتنا اچھا ہے، جو اس کے باوجود بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے کھانا پانی دیتا ہے۔ اس نے کہا، اگر یہ بات ہے تو اے ابراہیم علیہ السلام، پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے خدا کا مقبول بندہ بنا دیجیے۔ یہ عمل ہے، مخلوق خدا کے ساتھ تعاون کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا بڑا دسترخوان لگاتے ہیں، اے میرے اللہ، آج میں نے تیری مخلوق کو کھانا دینا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، یہ میرا ہی کام ہے، یہ میں ہی کر سکتا ہوں۔ کیوں کرنا تھا؟ کہ مخلوق خدا کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا، مخلوق خدا کے ساتھ تعاون کرنا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا تقرب چاہتے تھے، اللہ کی محبت چاہتے تھے،
मखलूक खुदा को खाना खिलाकर। लेकिन हुआ क्या, इतने खाने बने, दस्तरखान लगे, खाने महफूज किए गए। जब खाने तैयार हो गए, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्ज़ की, मौला अपनी मखलूक को भेज, दस्तरखान लगा हुआ है, खाना खाएं। एक मछली आई, तारीख अज़हारुम मिनश शम्स है, जिसका एक लुकमा भी ना बना था। और कुछ उलमा ये फरमाते हैं कि उस दिन उस मछली ने अर्ज की थी, मेरे अल्लाह खैर है आज मैं भूखी रह गई हूं, खैर है आज मैं भूखी रह गई हूं। तो पूरी कायनात को रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। और इसी बात की तर्जमानी यकीन जानिए, अगर आज बच्चा पेट भर के दूध पी रहा है तो ये मेरे रब की मेहरबानी है। आज हम सारे सुबह नाश्ता करके बैठे हैं, ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है। दूध दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। पानी दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। खाना दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। जनाब मोहतरम गोश्त दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। इतने खूबसूरत घर किसने दिए हैं? मुझे अल्लाह ने दिए हैं। मुझे बूढ़े माँ बाप किसने दिए हैं? मुझे अल्लाह ने दिए हैं। इनकी शफकत मुझे अल्लाह दे रहा है। मेरे घर के अंदर छोटे छोटे खेलने वाले बच्चे, ये मुझे अल्लाह ने दिए हैं। मुझे बेटा अल्लाह ने दिया है, मुझे बेटी अल्लाह ने दी है। मुझे अजीज़ो अकारी बहन भाई अल्लाह ने दिए हैं। मुझे माल जानवर, माल मवेशी, बकरियां, भेड़ें, ऊंट अल्लाह ने दिए हैं। मुझे खेती बाड़ी अल्लाह ने दी है। रोशनी के लिए चांद मुझे अल्लाह ने दिया है। ये सूरज मुझे अल्लाह ने दिया है। हर चीज मुझे अल्लाह ने दी। पानी मुझे अल्लाह ने दिया, हवा मुझे अल्लाह ने दी, हर चीज मुझे रब्बे जुल जलाल ने दी है। तो मेरे साहिब, मेरे मोहतरम, मेरे भाई, मेरे प्यारे अहिब्बा, जो अल्लाह मुझे इतना कुछ दे रहा है, देखने के लिए आंख मुझे अल्लाह ने दी है, बोलने के लिए जुबान मुझे अल्लाह ने दी है, सुनने के लिए कान मुझे अल्लाह ने दिए हैं, सोचने के लिए मुझे दिमाग अल्लाह ने दिया है, पूरे वजूद में खून की पंपिंग के लिए दिल मुझे अल्लाह ने दिया है। जितने भी जानवर हैं मुंह अपना नीचे खाने की तरफ ले जाते हैं, मुझे अल्लाह ने हाथ दिए कि मेरा बंदा नीचे सर ना झुकाए। ये इसके हाथ दिए, ये उठाकर अपने मुंह की तरफ ले आए। पांव दिए मुझे अल्लाह ने दिए। अल्लाह ने हाथ मुझे इसलिए दिए थे कि मेरा बंदा किसी के आगे सर ना झुकाए, खाने के आगे सर ना झुकाए, कब्र के सामने सर ना झुकाए, दरबार के सामने सर ना झुकाए, किसी गैरुल्लाह के सामने सर ना झुकाए, किसी गाय माता गंगा जमुना के सामने सर ना झुकाए, चांद सूरज सितारों सैयारों के सामने सर ना झुकाए, किसी बुत मूर्ति के सामने सर ना झुकाए। हाथ इसलिए दिए, अगर खाना भी खाना चाहे तो हाथ नीचे ले जाए, खाना ऊपर लेके आए। लेकिन तुम्हें सारी नेमतें देकर फरमाया, ऐ मेरे दोस्त तवज्जो कर, इस बात की तरफ तवज्जो कर, अल्लाह ने हर चीज तेरे लिए बनाई है। अल्लाह ने तुझे अपने लिए बनाया है। अल्लाह ने तुझे रुकू के लिए बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें कयाम के लिए बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें तशाहुद के लिए बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें अपनी हमदें, अपनी सनाएं, अपनी तकबीरों के लिए बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें कुरान पढ़ने के लिए बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए बनाया है। अल्लाह ने नमाज तहज्जुद के लिए बनाया है। अल्लाह ने अज़ान व तकबीर के लिए बनाया है। अल्लाह ने हुजूर की शरीयत पे अमल करने के लिए बनाया है। अल्लाह ने अपनी और अपने महबूब की इताअत करने के लिए बनाया है। आज अहद करना होगा, अगर मेरे और आपके प्यारे बुजुर्ग, अगर लियाकत साहिब सब कुछ करने के बाद, पैसा देखने के बाद, घर देखने के बाद, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत देखने के बाद, बरादरी देखने के बाद, औलाद देखने के बाद, दुनिया की तस्कीन देखने के बाद, आज अगर वो मट्टी के नीचे जा पड़े हैं ना, कल मेरी बारी है, परसों आपकी बारी है, इसी तरह जनाजा उठेगा, इसी तरह ऐलान किए जाएंगे, इसी तरह ऐलान मुनादी निदा देगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह आंखों को बंद कर दिया जाएगा, इसी तरह तेरे मेरे मुंह को जनाब मोहतरम बंद कर दिया जाएगा, हाथ बांध दिए जाएंगे, पांव बांध दिए जाएंगे, अंगूठे बांध दिए जाएंगे। अपने ही कहेंगे जल्दी करो,
گھر سے نکالو، دیر ہو رہی ہے، اپنے ہی اوپر مٹی ڈال دیں گے، اپنے ہی اوپر پانی بہائیں گے، اپنے ہی اوپر جناب محترم کفن پہنا دیں گے، اپنے ہی چاروں کندھے دے کر اٹھا کر مٹی کی طرف لے جائیں گے۔ وہ تو لے جایا ہی جانا ہے، مٹی کے نیچے تو جانا ہی جانا ہے، ارے قبر میں تو جانا ہی جانا ہے۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب مجھے وہاں لے کے جائیں گے میری آنکھوں کو بند کر کے لے جائیں گے، جب مجھے وہ بھی اللہ کی طرف جانا ہے، لیکن میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا، وہاں جانا ہے میری آنکھوں کو بند کر کے لے جائیں گے، وہاں جانا ہے میرے منہ کو بند کر کے لے جائیں گے، وہاں جانا ہے میرے ہاتھوں کو باندھ کر لے جائیں گے، وہاں جانا ہے میرے پاؤں کو باندھ کر لے جائیں گے۔ اور جب میں وہاں چلا جاؤں گا میں وہاں رکوع نہیں کر سکتا، ہاتھ باندھے ہوں گے دعا نہیں مانگ سکتا، پاؤں باندھے ہوں گے مسجد میں نہیں جا سکتا۔ ارے وہاں جانے سے پہلے پہلے آج وقت ہے میرے پاس، آج وقت ہے تیرے پاس، جب اس کے دربار سے ندائے دل نواز اٹھے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، آجا فلاح کی طرف، آجا نور کی طرف، آجا ہدایت کی طرف، آجا رشد کی طرف، آجا بخشش کی طرف، آجا مغفرت کی طرف، آجا اپنے رب کی طرف، آجا اپنے خدا کی طرف، آجا اپنی قبر کو چمکا لے، اپنی موت کو آسان بنا لے، اپنے رب کو منا لے۔ جب تو اللہ کے دربار میں آج آئے گا تو یاد رکھ، ہر کوئی تمہیں پروٹوکول دے یا نہ دے، جب تو اللہ کے دربار میں سجدہ کرے گا تمہیں پروٹوکول دینے کے لیے، تیری موت کو آسان بنانے کے لیے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ کے ملائکہ آ جاتے ہیں۔ اگر تو مصطفیٰ سے ٹوٹ کر عشق کرنے والا بن جائے گا تو تیری موت بعد میں آئے گی، پہلے مصطفیٰ آ جائیں گے۔ آج آجا ادعونی استجب لکم، آجا میرے بندے، اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، آجا میرے بندے تمہیں خدا بلا رہا ہے، آج وضو کر، آج تحیہ کر، آج نیت کر، اللہ اب میں نیت کر رہا ہوں جتنی میری زندگی ہے اذان ہوگی وضو کروں گا، جتنی میری زندگی ہے نماز پنجگانہ ادا کروں گا، جتنی میری زندگی ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر سے پڑھوں گا، جتنی میری زندگی ہے علماء کے واعظ و نصیحت سن کے عمل کروں گا، جتنی میری زندگی ہے ماں باپ کا ادب و احترام تعظیم و تکریم کروں گا، جتنی میری زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزاروں گا۔ پھر اعلان یہ ہوتا ہے، اے میرے بندے اگر تم نے یہ تہیہ کر لیا ہے تو سن، اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہے، اگر تم میری طرف ایک بالشت چلے گا تو اللہ کی رحمت 10 گز بڑھ کے تیرا استقبال کرے گی۔ آج تہیہ کر، دل ہی دل میں اللہ سے وعدہ کر، اللہ اب میں تیار ہوں تیرے لیے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے زندگی ساری تیری نافرمانیوں میں گزار دی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے نمازیں ضائع کر دیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت نہ کی، اللہ معاف کر دے، اذانوں کو سننے کے بعد اپنے بستر میں لیٹا رہا، دوستوں کی محفل میں بیٹھا رہا، فضول وقت ضائع کرتا رہا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آج میں دل ہی دل میں وعدہ کر رہا ہوں، اب جب بھی تیرا بلاوا آئے گا سب سے پہلے آؤں گا۔ آؤ آج اللہ کی رضا کے لیے وضو کرو، اور وضو کرنے کے ساتھ یہ کہو، دل ہی دل میں کہو، اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے، اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے، اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے، ہر کام طہارت کا شروع تیرے لیے ہے۔ محبت سے فرما دو سبحان اللہ۔
ہر کام اور کتنی طہارت ہے، ذکر اللہ اور اس کے رسول کا یہاں ہو رہا ہے، ادھر قبر میں روشنی اور تسکین ہمارے بھائی لیاقت کو مل رہی ہے۔ ہر کام طہارت کا شروع تیرے لیے ہے، ہر کام طہارت کا شروع تیرے لیے ہے، ہر کام طہارت کا شروع تیرے لیے ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، آخری پوائنٹ، آپ کی حسین اور دلنشین سماعتوں کی نظر صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، جب بھی مسلمان اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پانی خیرات کیے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، صحابہ کرام نے اونٹ ذبح کیے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، صحابہ کرام نے قربانیاں دیں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، صحابہ کرام نے نیکیاں کی، دعائیں کی اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے۔ انبیاء اور قرآن کا مطالعہ کر نبیوں نے دعائیں کی اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے۔ اگر جو عمل انبیاء کرے میں کیوں نہ کروں، جو عمل صحابہ کرام کرے میں کیوں نہ کروں، جو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان بتائے وہ میں کیوں نہ کروں۔ اسی لیے جمع ہوتے ہیں مساجد و مدارس کے اندر، اسی لیے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی لیے تسبیح و تعلیل، ذکر فکر ورد وظائف کیے جاتے ہیں، اسی لیے محفلوں کو سجایا جاتا ہے۔ ان محفلوں کی برکت سے اللہ مرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، ان محفلوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کی تاثیر کتنی ہے، اگر دنیا میں اللہ کا ذکر کرو تو دنیا میں کامیابی نصیب ہو جائے گی، اگر آخرت والوں کے لیے اللہ کا ذکر کرو تو آخرت والوں کو کامیابی نصیب ہو جائے گی، مرنے والوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بول اٹھے، آپ فرماتے اول ہم دے ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، اچھی فرما لو سبحان اللہ۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام چتارن والا، او میاں کسے بھی میدان نہیں ہردا، اس دا نام چتارن والا، او کسے بھی میدان نہیں گردا، رحمت دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں حکم بن جاوے میرا۔ اس بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ او لوگوں، جامعہ انوار الفرید میں بیٹھنے والوں، یہ چمکتا ہوا
سورج بھی میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، رات کو روشنی بکھیرنے والا چاند بھی میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، تمام ستارے سیارے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حجر و شجر میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پانی کے قطرات، ریت کے ذرات میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اباب ذی وقار چھوٹے چھوٹے بچوں کا رونا میرے اللہ کی تسبیح ہے، اباب ذی وقار کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، جنگل میں ناچنے والا مور میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلی میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، رات کو ٹمٹماتا ہوا جگنو میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، رات کو ٹمٹماتا ہوا جگنو میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، آسمانوں کی بلندیوں پر اڑنے والی چڑیا میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں، آسمانوں کی بلندیاں میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، زمینوں کے پاتال میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آسمانوں کے فرشتے میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جنت کی حوریں میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، القصہ مختصر کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اباب ذی وقار جو کچھ زمین میں ہے میرے اللہ کی تسبیح، جو کچھ آسمانوں میں ہے میرے اللہ کی تسبیح، اگر مجھے کہنے کی اجازت دی جائے آدم علیہ السلام زندگی ساری رب رب کرتے رہے، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو رب رب کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام میرے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں جا رہے تھے تو زبان پر رب رب تھا، یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو زبان پہ رب رب تھا، جناب والا زکریا علیہ السلام کی زبان پہ رب رب تھا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا رہے تھے تو زبان پر رب رب تھا، اباب ذی وقار سلیمان علیہ السلام اپنا تخت ہوا میں پرواز کر رہے تھے، زبان پر رب رب تھا، القصہ مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں پوری کائنات حتیٰ کہ انسان، نباتات، جمادات، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، ڈالی ڈالی، نگری نگری، بستی بستی، کریا کریا، کائنات کا ذرہ ذرہ رب رب کر رہا ہے، رب رب ہو کے محمد محمد کر رہا ہے، رب رب ہو کے محمد محمد کر رہا ہے، رب رب ہو کے فرماتا ہے والضحیٰ، تیرے چہرے کی قسم، رب رب ہو کے فرماتا ہے واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم، رب رب ہو کے فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، تیرے ہونٹوں اور بولی کی قسم، ما زاغ البصر وما طغیٰ، تیرے سرمے اور آنکھوں کی قسم، تیرے ہاتھوں کی قسم، تیرے سینے کی قسم، تیرے مدینے کی قسم، یہاں تو حد ہو گئی، رب رب ہو کے فرما رہا ہے اے میرے سونے، اے میرے محبوب، تیرے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسم۔ اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ اللہ بھی کرو، نبی نبی بھی کرو۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو فرمایا اے بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ میری آخری وصیت یاد رکھنا، اللہ اللہ کرنا اور اللہ کے ساتھ نبی نبی کرنا، جس میدان میں بھی پریشانی آئے گی اللہ پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ اب میرے ساتھ آخری شعر مل کے پڑھنا ہے سب نے، جو سب کو آتا ہے، جو سب کا محبوب شعر ہے، ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم دعا مانگنے جا رہے ہیں۔ اللہ مرحوم ہمارے بزرگ لیاقت علی کی قبر کو روشن فرمائے، اور جملہ وہ میرے ساتھ سب نے مل کے پڑھنا ہے۔ جب وہ ہماری زبانوں پہ آتا ہے زبانوں پہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے، جب وہ نام ہماری زبانوں پہ آتا ہے میاں جی ہمارے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جب سننے والوں کے کانوں میں جاتا ہے ان کی رگوں میں جناب محترم عجیب مستی آ جاتی ہے۔ وہ نام ایسا ہے جس نام کے صدقے اللہ نے لیاقت علی کی بخشش فرمائی۔
فرمانی ہے۔ وہ نام ایسا ہے جس کے صدقے اللہ نے ہمارے باپ آدم کو معاف کیا۔ آئیے اب وہ سارے مل کے نام لے لیتے ہیں۔ نام بڑا پیارا ہے، نام بڑا محبوب ہے، نام بڑا حسین اور دل نشین ہے، بڑی چاشنی والا نام ہے، بڑی لگن والا نام ہے، بڑی یکسوئی والا نام ہے، بڑے ذوق و شوق اور اشتیاق والا نام ہے، بڑے دردوں اور پیاروں والا نام ہے۔ وہ نام اللہ کو اتنا محبوب ہے، آدم علیہ السلام 300 سال دعائیں مانگتے رہے، لیکن جب عرشوں پہ دیکھا جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ اس محبوب کا نام لکھا ہوا تھا، آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ نام بڑا تجھے محبوب ہے جو تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اللہ اس نام کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ اسی نام کے صدقے بات بنے گی۔ آئیے پھر اس نام کا ورد کر لیجئے، بڑی محبت سے ورد کرنا ہے، بڑے یقین کامل کے ساتھ نام لینا ہے، جس نام کے صدقے جب قبر میں ہمارے بزرگ لیاقت صاحب سے پوچھا گیا ہوگا یہ تیری آنکھوں کے سامنے کون ہے، جب ان سے پوچھا گیا ہوگا قبر میں یہ تیری آنکھوں کے سامنے کون ہے، انہوں نے جواب دیا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ اس وقت آواز آئی ہوگی او معاف کر دو میرے نبی کو پہچاننے والا ہے، اس کی زبان پہ میرے یار کا نام آ گیا ہے۔ پھر لیاقت علی کی روح جھومی ہوگی اور سکون کے ساتھ جناب محترم دلہن کی نیند سونے کے بعد ان کی روح کہہ رہی ہوگی میرا کوئی کمال نہیں صدقہ زہرا کے بابے کا ہے۔ تو پھر ہم ان کی ترجمانی یوں کریں گے، ہر مرنے والا کہتا ہے جب نبی کو پہچانتا ہے سکون ملنے کے بعد کہتا ہے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا۔ آپ سب نے آخری بار مصرع بول رہا ہوں، آپ سب نے محبت سے دل لگی سے اللہ کے گھر کو گواہ بنا کر کہنا ہے سویرے سویرے، اور دعا ہے اللہ اس مصرعے کا صدقہ مجھے اور آپ کو اللہ مکے مدینے کی سویر بھی دے دے، اللہ شام بھی دے دے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا۔ بھائی جو اب بھی خاموش بیٹھے ہیں نبی کا نام ہے لے لیجئے، جس کی زبان پہ نام آ جائے اللہ اس کے دل کو چمکا دیتا ہے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا۔ سویرے سویرے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، سینہ ٹھنڈا ہو گیا خدا کی قسم ہے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا۔ سویرے سویرے کوئی دکھ ہوئے، کوئی مصیبت ہوئے، کوئی
کوئی پریشانی ہوئے رب ذوالجلال دی عزت و تکریم دی قسمیں نبی دا نام اپنی زبان تے لیا تیریاں ساریاں پریشانیاں رب دور کر دے گا. تو پھر اکھاں بند کر کے کیوں نہ کہیے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آقا کریم کے نام کا صدقہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے. آقا کریم کے نام کا صدقہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. آقا کریم کے نام کا صدقہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے. آقا کریم کے نام کا صدقہ اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. آقا کریم کے نام کا صدقہ اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرمائے. آقا کریم کے نام کا صدقہ اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرمائے. آقا کریم کے نام کا صدقہ ہمارے بزرگ لیاقت علی کی اللہ بخشش فرمائے. آقا کریم کے نام کا صدقہ اللہ دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.